الحمد لله الذي أعلى منزلة المؤمنين بكريم خطابه ورفع درجة العالمين بمعاني كتابه وخص المستنبتين منهم بمزيد الإصابة والصواب والصلاة على النبي وأصحابه والسلام على أبي حنيفة وأحبابه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله حمد بے حد مر خدائے پاک را آنکہ ایمان داد مشت خاک را ہزار بار بشویم دہن سے مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارم چار یار تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی حضرت علامہ مولانا قاری احمد فراز صاحب حضرت علامہ مولانا سرفراز احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ و دیگر معزز و محترم حاضرین و سامعین اج دی یہ محفل پاک عزیزم مظہر اقبال چشتی صابری صاحب دے بزرگاں دے اصال ثواب واسطے انعقاد پذیر ہے اللہ تعالیٰ انہاں دی اس بزم دے اندر حاضری اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے اور انہاں دے جو فوت ہونے والے بزرگ نے انہاں نو جنت وچ اعلیٰ مقام عطا فرمائے بلکہ امت مسلمہ دے جمیع مرحومین دی رب ذوالجلال مغفرت فرمائے ویسے تے دن دے اوقات وچ حاضری ذرا
کم ہوندی ہے، ولیکن آپ سب احباب دا حاضر ہونا آپ دی محبت دینی اور ذوق دی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب تے کرم فرمائے اور بندہ ناچیز دی بھی حاضرین رب ذوالجلال قبول فرمائے۔ عزیز من، قرآن مجید دی ایک آیہ مبارکہ میں آپ دے سامنے پڑھی ہے، بلا تمہید و تاخیر اس تو ہی اپنی اج دی تربیتی نشست دا آغاز کرنے اسلام دے اندر جدو روزے فرض ہوئے میں رمضان دے تو رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر بھی روزے فرض تھے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ پہلی امتوں پر بھی روزے، تو پہلے روزے انج سن کہ مغرب تو شروع ہو کے مغرب تک سن۔ روزہ کس ٹائم شروع ہوندہ سی؟ ہون ساڑھا کس ٹائم شروع ہوندہ ہے؟ فجر، ٹھیک ہے؟ اس وقت روزہ شروع ہوندہ سی مغرب، افطار کیتا ہے، افطاری ہو گئی ہے، روزہ کھول لیا ہے، کوئی بندہ سو گیا ہے، روزہ شروع ہے، آمیں اس نے کھانا نہیں کھایا، جیڑا سی صبح ٹائم کھانا کھانے آنا کہ سحری کرو، سحرو ان فی السحور برکہ، کہ سحری دے اندر برکت ہے، او کھانا اس وقت نہیں سی، روزے شروع ہو گئے۔ روزے بچ بنیادی طور تے ترائے کام منانے، کھانا پینا، بیوی نال جمع کرنا، ہم بستری کرنا، اے ممنوع ہے، اے کرن نال روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ بنیادی طور تے اور چیزاں بھی ہے نہیں، لیکن اے بنیادی طور تے ہے چیزاں۔ سو جدو روزہ مغرب ٹائم شروع ہو جاندہ سی تو انہ چیزاں دا بھی اطلاق ہو جاندہ سی کہ ہون تسی اے کام نہیں کرنا۔ ایک گل دسو، اگر رمضان دے مہینے فجر دا روزہ، فجر تو روزہ شروع ہو جائے اور روزہ رکھن تو بعد بندہ انہ تینہ کمائیں چو کوئی غلطی کر لے تو کی کرانگے؟ جواب، اسیں 60 دن روزے رکھاں گے، یا 60 بندیاں کھانا کھلاواں گے، یا غلام آزاد، ٹھیک ہے جی؟ 60 بندیاں دا کھانا، یا 60 روزے، یا غلام، شریعت دا قانون آگے۔ اگر کوئی بندہ یہ آکھے بجناب میں ایک کام بھی کر بیٹھا تو ایک قانون بدل چھڑو، انج میرے کولو نہیں ہوندہ، تو انج ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا، یقیناً نہیں ہو سکتا۔ ہونا آؤ حضور دے زمانے جدو اے روزے شروع ہوئے تو پھر اے روزے بدلے کی میں اس گل دا ذرا جائزہ لویے کہ روزے جو شام تو شام تک 8 پاراں دا ہوندا تے اے 4 پاراں دا کیوں ہوئے ہے؟ اے کی وجہ بنی با روزہ 8 پاراں تو 4 پاراں دا ہو گیا، ادھا ہو گیا؟ اے وجہ کی بنی؟ اے وجہ بڑی قابل غور ہے، اور اے کس وجہ تو ادھا ہوئے ہے؟
یہ وجہ قابل غور ہے، ان اگر غور کرو گے تو لطف آئے گا اور مزہ آئے گا اور عقیدے پختگی نصیب ہوئے گی۔ جدو روزے ساریاں تو پہلا فرض ہوئے نا، ادو رکھن والے حضور دے صحابہ سن۔ کون سن؟ صحابہ کرام روزے رکھن والے سن۔ لو جی روزے شروع ہو گئے، 8-12 دا روزہ، ادو عرب دی گرمی، بندیاں رکھنے شروع کر دیں۔ لیکن کچھ صحابہ کو غلطی ہو گئی، کسی نے بیوی نال جمع کر لیا، صحبت کر لی، کسی نے کھا لیا، کسی نے پی لیا، غلطی تو اللہ گل اللہ نے مڑ ساری معلوم آئی۔ اللہ دے رسول اگے ایک بات پیش کی تھی گئی کہ یا رسول اللہ جڑے کام روزے وچ نائے کرنے کر بیٹھے ہیں، تو ہن چاہیے دا یہ آنا بھئی جڑا روزے وچ وہ کام کر لے جڑے نائے کرنے ہیں، وہ یا 6 مہینے دے رکھے، 2 مہینے دے رکھے، یا 60 بندیاں کھانا کھوائے، یا غلام آزاد کرے، یہ کرنا چاہیے دا نا۔ اللہ فرمایا سونے انہیں تیرے یار، انہیں تیرے صحابی، میں انہوں شرعی سزا نہیں دینی، میں صحابہ دے پیارچ اپنا قانون بدل رہا ہوں۔ توجہ ہے حضرات کی؟ اللہ فرمایا قانون بدل رہا ہوں۔ کی قانون ہے؟ فرمایا محبوب پیارے احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، اللہ فرمایا سونیا اپنے غلامان واک اسا رات دا روزہ معاف کر چھڑیا ہے، قلو وشربو، کھاؤ تے پیو۔ جس وقت تک چٹے تے کالے داگے دے وچ فرق معلوم نہ ہو جائے، شام تو لے کے اس ویلے تائیں جو مرضی نے کھاندے بھی رہن تے پیندے بھی رہن تے اپنیاں بیویاں نال جمع بھی کر دے رہن، بیوی بھی حلال تے کھانا بھی حلال تے پینا بھی حلال۔ اے سانو رات نو جیڑی روزے دی چھٹی ملی ہے، اے رسول اللہ دے صحابہ دی غلطی دی وجہ تو ملی ہے۔ آپ نو سمجھ آئیے کہ نہیں؟ جیڑا صحابہ دیاں غلطیاں کٹ دائے نا، انہوں چاہیے دائے 8-12 دا رکھے کرے، کیونکہ وہ تیان دا غلطی ہونی نہیں چاہیے، تو لہذا تو سی بھئی 8-12 دا رکھو، کیونکہ معافی تھی انہاں نے ہوئی ہے جنہاں اے منیا ہے بھئی معصوم نہیں، غلطی انہاں گوڑ بھی ہو سکتی ہے، لیکن انہاں دیاں غلطیاں دا بھی سان نفع ہی ہویا ہے۔ جی کو سمجھ آگئی ہے کہ نہیں؟ امت مسلمہ دے نوجوانوں، رسول اللہ دے صحابہ دیاں غلطیاں نہیں کڈنیاں چاہی دیاں، جڑے کڈن انہاں کوڑو بانا نہیں چاہی دا۔ توجہ ہے کہ نا؟ سانوں نہ پاک لوگاں دیاں غلطیاں جیڑا کڈے ہوندے تو دور رہنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ میرے بیلیاں نو سمجھ آگئی ہے؟ سنو صحابہ کیسے عظیم لوگ ہیں، اور مدر چشتی کی دے گیا ہے، ٹھیک ہے بیٹھو بیٹھو، میں ویسے اپنے پتر نو صرف ویکھنا، میں کہا تو دیگاں نہ ٹر گیا ہوں، جیڑا محفل کرائن والا ہوندا ہے ان بجو باجی پئی راندی، یہ ہن اندازہ تینوں ہی ہونا ہے، فلانے لے آؤ، ساؤنڈ والے لے آؤ، مووی والا کدے گیا جے ہوئے، دیگاں والے سدو ہوئے تے سودا لیا ہوئے تے مولوی صاحب کتھے اپڑے آئے تے نعت خان کتھے آئے تے نقیب کتھے، وہ شدے نسواد ہی پیچھے ہوندا ہے، جس لئے محفل موک جائے تے بندے آکھن بچنگی ہوئی آ۔ وہی ساٹھے بندیاں اپریشیٹ کیتا کدی نہیں، ہاں جی، وہ ساری محفل ویندے اس نظریے نران دین بھئی ان کتھو نکس کاٹ کے دینا ہے، وہ دوجی ساری تا صحیح ہے، پر نائی چول نہ نہیں صحیح پکائے، نہیں ان دا گناہ ہے، کو سمجھ آئیے کوئی؟ دوجی ساری تا صحیح ہے، پر انج لنگر نہیں بڑھنا چاہیے، وہ جس لئے لنگر تے بڑی تنقید کردہ ہے نا، تو دی تحقیق کریے تو پتہ لگتا ہے بھئی ان دیتا نہیں، تاں ایڈا روڑا پایا اس لنگر دا،
سمجھ آ گئی؟ جنہوں رجا کے کھوا چھڑو آندا پہ ایڈی محفل تے اور ہونی نہیں چاہیے، سارے نے میں کرنی چاہیے جی میں اس کرائیے، وہ تحقیق کریے تو پتہ لگتا ہے پہ انہوں نا چنگا رجایا گیا۔ حضرات محترم میرے بچوں جڑا میں تو مسئلہ سمجھا رہے ہیں ان سمجھ لو، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دیاں غلطیاں امت واسطے نفع بن گئی ہیں۔ اتنا پیار ہے اللہ اور اس دے رسول نو اپنے صحابہ نال۔ تو انہوں پتہ ہے جی بیوی نو ماں بہن آکھیے تے طلاق نہیں ہوندی، اگر نیت طلاق دی نہ ہوئے، نیت طلاق دی نہ ہوئے تو بیوی نو ماں بہن کہن نال طلاق نہیں ہوندی، پہلا یہ ہو جاتی ہے۔ یہ پتہ ہے کیوں چھٹی ملی ہے؟ یہ بھی ایک صحابیہ دی وجہ تو ملی، یہ بھی ایک صحابی اور صحابیہ دا جھگڑا ہویا آپس سے لڑ پہ، کوئی انہاں دیاں آپس دیاں لڑائیاں بھی ساڑھے آستے نفع بخش ہوندیاں۔ حضرت حاجرہ تے حضرت سارا آپس سے نہ لڑ دیاں تے مکہ کی میں آباد ہونا۔ رب دیاں محبوبان دی لڑائی اچ بھی ساڑھا فائدہ ہی ہو جاندہ ہے۔ حضرت حاجرہ تے حضرت سارا آپس سے لڑ پئیاں، دو میں حضور دیاں حضرت ابراہیم دیاں بیویاں سن، حضرت سارا جڑیاں نے وہ زیادہ پیاریاں ہیاں، حضرت ابراہیم حاجرہ چو پتر پیدا ہو پیا، آپس سے چونہ جے رشک اور رقابت پیدا ہوئی تو نہ فرمایا میں ان اپنے گھر نہیں ران دینا، ان دور چھڑیا۔ اللہ دے نبی اینجو تو ویکھیا تے اللہ فرمایا ساڑھی مردی بھی یہ چھڑیا۔ انہاں اتھے لیا کے چھڑیا جتھے ہون مکہ شہر ہے، زمزم دا جتھے کنواں ہے، اتھے لیا کے چھڑیا تے فرمایا اللہم انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، یا اللہ میں اپنی اولاد نو اتھے چھڑی جانا جتھے کوئی کھانا پینا زراعت کھیتی باڑی پھل نہیں۔ سونے انہاں عرش تو دینی ہے۔ او اللہ دے نبی دی دعا اجے ہی لگی ہے، اجے بھی عرش ہے اتھو لب دیئے باہیں اتھے اگدی کوئی شے نہیں۔ جیڑا پھل کدے نہ ملدا ہوئے اتھو مل جاندہ ہے۔ یہ دعا بھی لگی ہوئے تے صدیاں ٹور بندے انتار چھڑ دیئے انشاءاللہ لگ کسے دی جنے دی جائے۔ ہاں جی ایک باری دعا حضرت ابراہیم دیتی ہے ورزق اہلہو من الثمرات، یا اللہ انہاں پھلاں دا رزق دیں، مکے پھل کھجور تو علاوہ کوئی نہیں اگدا لیکن سارے لب دے، وجہ اللہ دے نبی دی دعا ہے، وجہ بھی چھک چھک کے سارے فروٹ اتھے لئی ہوں گی، دنیا جہان دے فروٹ اتھو لب دے، اور جڑے اتھو لب دے نو اور دے کداؤں نہیں لب دے۔ یہ دعا ہے نا جڑی چھک چھک کے ساری دنیا تو فروٹ اتھے لئی ہوں گی۔ ورزق اہلہو من الثمرات، پھلان دا رزق دے۔ اللہ اکبر، دعا بڑی شے ہوں گی، دعا لویا کرو، بد دعا نہ لویا کرو، کوشش کریا کرو سن دعا لبے، رب دیاں پیاریاں تو دعا لبے، رب دیاں محبوباں تو دعا لبے۔ جی میرے سجن، او لڑائی انہاں دی آپس سے ہو گئی، اتھے چھڑ گئے، مکہ شہر آباد ہو گیا۔ ویکھیا جے رب دیاں پیاریاں دی لڑائی دا کی نفع ہے۔ میں تے ہونے بھی آنا مولوی بھی لڑ پاؤن تے ہوندا چنگا ہی ہے، یا درس اور بن جاندی ہے یا مسیحت اور بن جاندی ہے۔ انہاں کو فائدہ تو مولویاں دی لڑائی دا بھی ہو گیا جی، ہاں جی یہ بھی جانے من من فائدہ ہی ہے۔ ہاں جی اللہ اکبر، جی توجہ فرمائیے، وہ تے پاک لوگ آئے نا۔ حضرت خولہ بنت سالبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت اوس بن سامت میاں بیوی سن، نکاح ہویا، بڑا وقت لنگ گیا، بیوی بچے پیدا ہو گئے۔ اس وقت عرب دے اندر جیڑا بندہ اپنی بیوی نہ کھیانا انت علیہ کا زہر امی، کہ تو میری ماں دی پیٹھ دی طرح ہیں، ان طلاق واقع ہو جاندی ہے۔ انہاں اپنی بیوی نو آکھیا کہ انت علیہ کا زہر امی، کہ تو میری ماں دی پیٹھ دی طرح چلی جا، طلاق ہو گئی۔ وہ حضور کو لائیاں حضرت خولہ،
اور آ کہتے کہ یا رسول اللہ میرے حامد نے مینوں طلاق دے دیتی ہے اور میرے واسطے کی حکم ہے؟ حضور نے فرمایا جدائی ہو گئی ہے، جا۔ اما عائشہ صدیقہ دے حجرے حضور موجود سن، طلاق ہو گئی ہے، جا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ جدو میں نکاح کیتا ہے ادو میں جوان آئی، ہن میں بڈھی ہو گئی ہوں، ہن کدے کول جاواں؟ فرمایا ہن حکم تے یہ طلاق ہو گئی۔ یا رسول اللہ میرے نکے نکے بچے نے، جے میں اپنے خامد کول چھڈے تے بچے رول جانے، اپنے نال لے گئی تے بھوکے مر جانے، میرے کول شے کوئی نہیں، میں کیڑے پاسے جاواں؟ حضور فرمایا حکم شریعت دا یہی ہے، طلاق ہو گئی ہے۔ اس لیے مائی صاحبہ نظرہ آسمان وال اٹھائیاں، یا اللہ ہن مڑ میں تیرے اگے شکایت کرنی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس وقت اللہ نے قرآن نازل فرمایا قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، لقد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ۔ اللہ فرمایا جبریل جا نبی سونے نو آنکھ میں اس مائی دی گل سن لئی، تجادلک فی زوجہا، جو اپنے خامند کے بارے میں آپ سے جھگڑا کر رہی ہے، واللہ یسمع تحاورکما، اللہ نے ان کے جھگڑے کو آپ کے ساتھ محبت اور پیار اور ادب کے دائرے میں رہ کر جو آرزو انہوں نے کی ہے اللہ نے وہ سن لی ہے۔ ان اللہ سمیع علیم، اللہ سننے والا اور علم رکھنے والا ہے۔ محبوب جائیے اور قانون بدل دیجئے۔ پہلے قانون سی طلاق، بیوی حرام ہو گئی ہے، اللہ فرمایا سونے قانون بدل چھڑ، تیرے یاراں چ لڑائی ہوئے تو میں سزا نہیں دیندہ، میں قانون بدل چھڑنا۔ قیام اے پہلا زہار ہے حضور دی امت دا، طلاق نو زہار اچ کنورٹ کر دیتا گیا کہ جاؤ اے ہن زہار کہلائے گا، اے ہن طلاق نہیں ہوئے گی۔ آپ نے سمجھ آگئی حضرت؟ عزیزوں اور ساتھیوں، گرامی قدر سنگیو، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دے آپس دے شکوے، آپس دیاں لڑائیاں ساڑھے واسطے قانون شریعت ریلیف دا سبب بن دیا گئی ہیں۔ اس واسطے عرض کر دے رہنے کہ حضور دے صحابہ دیاں غلطیاں نہ کڈیا کرو۔ ساڑھا کام حضور دے صحابہ دیاں غلطیاں کڈنا نہیں، چونکہ کڈن والے دی نیت بھی یقیناً بری ہوندی ہے، لہذا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دے آپس دے مشاجرات، انہاں دیاں آپس دیاں جو چپکلش اور لڑائیاں سن، انہاں اتے کلام کر کے کسے صحابی نمی برا کہنا اور انہاں دی پارٹی کرنا اور جماعت بڑھنا، بھئی ایک ناڑا تو دوجیاں نہ لڑے ہیں، تو انہاں دیاں غلطیاں کرنیاں، اے درست عمل۔ آپ نے میری بات دی، میری جان سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ اللہ آپ نے برکت اور خیر عطا فرمائے اور آپ سمجھ سکو کہ مسئلہ کیا ہے۔ گرامی قدر احباب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی زبان جدو جملے نکل جان پھر ساڑھا کام نہیں انہاں اٹھ گفتگو کرنا۔ حضور فرما رہے ہیں میرے سارے صحابہ نور والے نے، میرے سارے صحابہ ہدایت والے نے، میرے سارے صحابہ اونچیاں شانہ والے نے، قرآن گواہیاں دے رہے ہیں، لہذا ہن ساڑھا کام میں انہاں اٹھے من دیاں جانا۔ 15ویں صدی دے او بندے جنہیں سر تو لے کے پیراں تائیں غلطیاں چ ڈبے نے، او نہ پاکاں دیاں غلطیاں نہ کڈیا کرن۔ امید ہے تو ان میری گل دی سمجھ آ گئی۔ حضرت محمد کریم سرکار تے قرآن نازل ہو گیا، اللہ فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تسی عورتاں دے کپڑے ہو۔ بندہ مرد عورت دا لباس ہے، عورت مرد دا لباس ہے۔ آپ نے سمجھ آئیے گل؟ مرد عورت دا لباس ہے، یعنی مرد عورت دی پردہ ہے، عورت مرد دا پردہ ہے۔ مرد عورت نو بے حیائی تو روک دے، عورت مرد نو بے حیائی تو روک دیئے۔ جدو گھر بیوی ہے تو بندہ بے حیائی تو باز آؤں دے،
یہ عورت مرد واسطے پردہ ہے. جدو عورت کو اپنا مرد ہے تو دوجے تو بچ جاندی ہے. یہ مرد عورت دا پردہ ہے. عورت مرد واسطے لباس ہے، مرد عورت واسطے. ایک دوسرے دا پردہ نے. اگے ہی اللہ تعالیٰ انہوں نے بڑے حقوق دیتے، نویں حقوق دیتے لوڑی کوئی نہیں. میں مرد و خواتین نو نویں حقوق دا راگ الاپنے دی ضرورت نہیں. جڑے اللہ نے قرآن وچ عورت نو حق دیتے وہ عورت نو ملنے چاہیے، جڑے مرد نو دیتے وہ مرد نو ملنے چاہیے. عورت نو اللہ پاک نے کی حکم دیتا ہے قرآن وچ، الرجال قوامون علی النساء. بنان والے جدو بنائے ہی مرد نو اچا ہے، قوت والا ہے، طاقت والا ہے. بھائی ایک گڈی جڑی نکی ہے وہ کی سدے نے انہوں سزوکی مہران، وہ بھی بنائیے سزوکی والے. سزوکی والے ڈالا بھی بنایا، آ جڑا وڈا ہوندا ہے ویگو، وہ بھی سزوکی والے بنایا ہے، وہ بھی سزوکی والے بنایا. یہ ہونا آکھے میں ان دے نال بجنا ہے، کوئی نہیں سمجھ آئی گا. یہ نکی سزوکی آکھے میں ان دے نال بجنا ہے، میں بھی ان دے جتنا میرے چ بھی پٹرول پاؤ تو وہ دے، جتنے میں بھی خرچے دیو تو وہ دے، جتنا میں بھی بج سا. میں ان دے والے ٹائر دیو تو انہاں کو سزوکی نہ کھڑا ہے، میں سزوکی بندے دی دی بن بنائن والے جو تین بنایا ہی نکا ہے. ہاں تے تو مہربانی کر ان دے برابر نہ چل. بنائن والے کمپنی والے ان بنایا وڈا ہے، جن بنائن والے وڈیا بنایا تے نکیا بنایا. تو ان دیاں ریس ایویں کرنی ہے کہ نہیں ہیٹھ ہونی ہے پراں رہو. کوئی نہیں سمجھ آئی گل دی؟ گلاں وانڈ نال سمجھ لیا کرو. اے سزوکیاں آندیاں نے اسی ویگو نال بجنا ہے. کوئی بندہ سمجھائن والا کوئی ویگو تے نال چبن نو تو باویں 4 چھک کے لے جائے. جی کوئی سمجھ آئی کوئی نہ کرے. اور سزوکیاں سمجھایا کرو ہے بجنے جوگیاں انہیں جرویا کرو. کمڑیاں نے نہ مقابلہ کرن مرداں نال. مرد دا تے عورت دا مقابلہ ہے ہی نہ، بندے ہی نہیں، جچدے ہی نہیں. اسی تے ہر شے بیبیاں دتی ہے. جٹاؤ تسی 10.5 لاکھ دی مجھ ویچو تے پیسے گھر جا کے کدی تلی تے در دے. اور مڑ کی لینا نے اسی تے روپیہ بھی جیب وچ کدی نہیں دریا. آکھی دا وا لے لا جویں جویں لوڑ پئی ورت دی نہیں. 6 مہینے منجی نو پانی بندہ لیندا ہے، جیڑی چوانی ڈیوے لے جا کے اون دی تلی تے دردا با اللہ جویں جویں مرتوں کرنا ہویا کر دی نہیں. اور کی لینا نے اجے آندیاں نے سن آزادی دیو. مڑے آزادی ہے باسی گھر بہ رہنے ہیں منجی تسی کاٹ لو جا. ایک دے پانی لائی ہوئے تے آپے پتہ لگ جانا. نڑکے تے نرما کیوں دی مکھی بیٹھی ہوئے تے نیڑے نہیں جاندیاں بہتے مکھی بیٹھی ہے سن کو لڑ دیئے. انہیں جو گیا تو سا باہر جا کے کیڑا پاد کرنا ہے. چپ کر کے جو موج لگی ہے کہ ٹھنڈا پانی فریجدہ پینیاں ہوتے ملک شدہ باہر گرمی پہ مردہ ہوں ہے. موڑا دی انسان برابری دیو. بندہ جو سمجھائے نا کوئی نہیں. گل عمران خان ہونا تے آئی ہے کوئی سمجھ آئیے کوئی نہ. عدیدہ ندی وقار حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ سرکار آپ فرمانے جو کرنی ہے جہانگیری محمد کی غلامی کر. یہ دنیا تے بادشاہی کر رہی ہے تے حضور دی غلامی کر ہیں. بڑا تو اڈا ذہن ہے بھئی اسی اتا اڑنا ہے تو دا ایک کوئی طریقہ ہے حضور دی غلامی کرے. میں نہیں اقبال کہہ رہے. اقبال فرمانے نے جو کرنی ہے جہانگیری محمد کی غلامی کر.
عرب کا تاج سر پہ رکھی خدا بندے عجم ہو جا. حضور دی غلامی کر تیرے بیڑے تاں پار ہونے. آؤ خواتین نو دسو میرا اللہ فرما دے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. اے خواتین تسی بندیاں دے لباس ہو. انجھے اللہ دے فضل نال میں تے آنا تسی بیویاں نو قرآن پاک دی آیت بھی کھایا کرو الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبون والطیبون للطیبات. خبیث بندیاں دیاں خبیث بیویاں یہ جڑے نال بجائی بندے ہوندے نا آؤ جی تے اسی باہر آزادی تے نکلے ہیں اس جی اس دے مصداق نے الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین. اللہ فرماتا ہے بندہ ستھرا ہوئے میں بیوی ستھری دینا, بندہ غیرت والا ہوئے میں بیوی غیرت والی دینا. جوڑ غلط نہیں لگتے, جوڑ صحیح لگتے نے. سمجھ آئیے کوئی نہیں؟ تو ساڈا دنیا دا بھی اصول ہے بکالی نال کالے تے رتی تار نال رتی تار جوڑی دی جے کراس ورژن کریے تو خرابی ہو جاتی. اللہ پاک فرماتا ہے جیسا بندہ ہوئے ویسی انہوں اللہ پاک عورت دیتا ہے. دیکھ لو محمد مصطفیٰ نو اللہ نے اما عائشہ صدیقہ جیسی بیوی دیتی ہے, علی پاک نو حضرت سیدہ زہرا پاک جیسی بیوی دیتی ہے. آپ نے سمجھ آئی؟ کائنات دی کوئی عورت نماز سبق نہ پڑھے جی میں میرے پاک حضور نے اپنی دھی نو حق دیتے نے, او حق ہر عورت ہر دھی نو لینے چاہی دیں. جڑے حق مولا علی نے اپنی بیوی نو دیتے نے او ہر بیوی نو لینے چاہی دیں. جڑے حق حسنین نے اپنی ماں نو دیتے نے او ہر ماں نو ملنے چاہی دیں. نواں سبق پڑھنے دی کوئی ضرورت ہے, نواں نصاب بنانے دی کوئی لوڑ ہے, نویں قانون سازی دی لوڑ کریے, اگے قانون سازی ہوئی نہیں پئی. اگر کوئی بیوی ہے علی دی بیوی جتنے حق لے لوے, اگر کوئی ماں ہے تے حسنین دی ماں جتنے حق لے لوے, اگر کوئی دھی ہے محمد عربی دے دھی جتنے حق لے لوے. بھائی کتنی سادہ گل ہے, حق بھی لے لوے نال جڑیاں ڈیوٹیاں نے وہ بھی لے لے. اومیں عورت اپنے بچیاں دی پرورش کرے جی میں حسنین دی امی نے کیتی ہے, اومیں عورت اپنے خامن دی خدمت کرے جی میں علی پاک دی بیوی کیتی ہے, اومیں دھی اپنے باپ دی عزت کرے جی میں محمد عربی دی دھی اپنے بابا دی عزت کر دیا ہائیاں. توجہ ہوئی حضرات کے حضور سید عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ انہوں نے والد تے والدہ دی شان دیکھو, سیب رڑیا جائے تے انہوں نے کھا لیا پھاڑ کے. جٹ ساڑھے آن دن بکھان پینا لی شاید جی چوری ہندی کوئی, یہ فتوہ جٹاں دا اپنا ہے. اے میں نہیں پتا بے پہلی باری کہیں فتوہ صادر فرمایا, لیکن یہ عمومی طور تے جٹاں دی زبان تے چڑھیا ہوں ہے بجی یہ جی کھان پینا لی شاید ہی مڑ کیڑی چوری ہوں. وہ اس فتوے تو ہی بندے اگاں ٹور دین, پہلا وہ گونگلو گنے تے ہوں دین تے مڑ ککڑی بکری تے مڑ اگاں وہ توڑ آخری منزل تائیں پڑ جان دین. تو اڈے اس فتوے دی وجہ تو جیڑا تُس یہ آن دیو بکھان پینا لی وہ مڑ اگاں مور آپ پہ لیندے جان دین یہ ساریاں بھی کھان پینا لی گئی. ہاں جی مڑگو تو میدہ وڈا ہوں دا جاندہ ہے, گاجر کھان تو لگا ماج تے ٹور گیا. کوئی سمجھ آئیے کوئی نہ تے فتوہ ہوا کہ مور لائی ہے بھائی ساڑھے وڈے آن دے ہوں دن کھان پینا لی شہدی جی اڈی چوری کوئی نہیں ہوندی. سجنا اور مڑ کے لی شہدی چوری ہوندی, سارا روڑا ہی کھان ہے. کوئی سمجھ آئیے کوئی نہ کھان پینا لی شہدی جی کوئی چوری نہیں. میں کہ بادشاہ ہو یہ فتوہ کی تو کٹے آئے, یہ دے عمومی طور تے مفتی جاہل بندے ہوندے نیڑے بھوکے تے بے کے فتوے دے دیں کھان پینا لی شاید کوئی چوری نہیں.
اگر کھان پین والی شے دی چوری نہیں تو چوری ہے ہی کوئی نہ. اصل دے اندر اے مسئلہ بھی انج دئیے. اگر میں بیٹھا ہاں اور میرے کو کوئی بندہ آندا ہے کہ میرے سامنے اکھاں دے کوئی بندہ گنا بن لیندا ہے تو مڑ تے چوری نہیں نا. لیکن سجنا چور نو پھانسی دین لگیا ہے. چور نو اس کیا میں میری ماں نے بھی پھانسی دیو. بادشاہ کیا میں چوریاں تو کرنا ہے ماں تیری پھانسی کیوں دئی. اس کیا جدو پہلی کیتی ہے ادو ماں نو پتہ لگ گیا جو روک چھڑ دی تو میں ایڈے بڑے چور بننا کوئی نہ. اس نہ روکیا میں تے نہ نال والے تے اون چلاؤ. ماں باپ مٹ بن دینا. وہ سیب دریا وچ رڑیا جاندا سی. بابیاں ویکھیا او کھا لیا. جدو کھا لیا تے خیال آیا یار یہ شرم تے جائز نہیں سی. اور ایک حقیقت گل ہے جیڑا مال تانوں بازار وچ ڈگا پیا بھی ملے وہ تہاڈی ملکیت شرم نہیں. بھائی ہن جی میرا ہو گیا نا اتنے تے بھی فتوا دیندے نبی شے خدا دی نہ دلے دی نہ پا دی جی ساڈا ہو گیا. میں کہ سنیا وہ شرعی مسئلہ نہیں. شرعی مسئلہ یہ بول جا کہ امام مسجد دے حوالے کرو تو نہ کھو اعلان کر تے مڑ اعلان کردہ رہے. اعلان کردہ رہے وہ بندہ اعلان کردہ رہے. جدو ہو جائے مایوس میں کوئی لین والا نہیں تو پھر اس صورت جو اس بندے دے حوالے کرو کہ جدو یہ لین والا مل پیا ادو یہ تو واپس کر دے. ہن ملکیت تو کوئی نہ ہوئی اسی اپنی مرضی بنا لی. بابے اور آئے جدو سیب کھا لیا تو نہ سمجھ لیا بھائی میری ملکیت تو نہیں تو میں کھا کے غلطی کی تھی. تو ٹر پہ جدو پانی آندا پیا ٹردے ٹردے اس باغ گئے جتوں پھل دریا لٹکے ہے وہ نال دے پتہ فوراً لگ گیا قیاس کیتا اے یہ میں بھی کھادا تے انج دی سی تے ایتھوں ہی ڈگا ہونا ہے. باغ داخل ہوئے حضور غوث پاک دے نانا جان دا باغ سی. جا کے فرماندے نے بابا جی میں تہاڈا ایک رڑدا جاندا سیب کھادا ہے معافی منگن آیا. بابے کو نظر والے ہوندے نے انہاں ویکھ لیا جڑا رڑدے جاندے دی معافی لین والا ہے جوان ایویں دا نہیں کوئی جوان ہے. ہن تے بندے ویندے نا کوٹھی ہوے کار ہوے بنگلہ ہوے تے تاں رشتہ دئیے. اگے بندے ویندے ہے بندہ دیندار ہوے تے رشتہ دئیے. انہاں جدو ویکھیا بھئی یہ رڑدے جاندے سیب دی معافی منگن آ گیا. بابے بڑے کرم والے ہے انہوں نے کہا بھئی 2 شرطاں نے تاں معافی دینا. حضور غوث پاک دے والد صاحب فرماندے نے سید ابی صالح حضرت حکم فرماؤ کی شرطاں نے. فرمایا ایک شرط میری یہ ہے کہ میرے باغ وچ راکھی کر رہنا چاہیے. دوجی شرط ہے کہ میری ایک بیٹی ہے جڑی ویندی بھی نہیں سندی بھی نہیں ٹردی بھی نہیں وہ دے نال نکاح کر. بندے سمجھتے ہیں آپ کسی نے آکھنا کہ میری بیٹی نال نکاح کر لائے جرم ہے. یہ بھی غلط فیصلہ ہے. بندے دا پتر لب پوے تے آپ کہہ دینا بھی کوئی جرم نہیں کہ میری بیٹی ہے تو نال نکاح کر لو. یہ کوئی جرم نہیں. بیٹی اگر کہہ دے کہ میں کسی بندے نال نکاح کرنا چاہنی ہاں بندہ نیک ہوئے تو یہ بھی کوئی جرم نہیں. ساڈے سسٹم بڑے عجیب نے. ایسی شریعت دے راہ چھڑ دیتے. پہلا اسی بچیاں نو جڑی شریعت آزادی دیتی ہے وہ نہیں دین دے تو جدو وہ غلطی کر مان موڑا سی آنے ان ٹکڑیاں نے. ٹکڑی ہوئے نا بیوی بچی تو اس نظام نو بھی ٹکنا چاہیے جن نے بچی کو غلطی کروائی ہے. اس سسٹم تے بھی جیڑا پیو گھر ٹی وی لیا کے رکھ دے اس پیو نے کیوں نہ ٹک دے. جیڑا گھر فلماں لیا کے لیندہ ہے ڈیش لیا کے دیاں بھی کھیندہ ہے اس پیون کیوں نہ ٹک دے. دیاں ٹک دے ہو. جیڑا آپ تربیت دا سامان گھر لیا کے دیندہ ہے اللہ وہی تو شروع ہوندی ہے تو اتھے ختم ہوندی ہے. اینج محبت ہوندی ہے تو اینج کری دے تو اینج ابے نال بغاوت کری دی. اور انہیں اچھ قرآن پڑھیں دے ٹی وی 24 گھنٹے دیاں ویٹ کھن لگ دیاں 5ویں جماعت تو 15ویں تک کو فلماں میں دیاں جان دیاں تے جی موڑو کوئی فلماں والا سین کرما دیاں تے تسی ٹوکا کاٹ لیں دے. ٹوکا کاٹ لو پر ناڑ اپنی دھون بھی رکھ جائیں گھر لے آ کے ٹی وی دریا بپینا میں ٹپا مارو تے موڑے نہ مارو. کوئی سمجھ آئی ہے کہ کوئی نہیں آئی؟ کوئی گل بھائیا
یہ وہ گل ہے بھائی مکھن دا پیڑا رکھنا ہے توے تے اتنے بندوق لے کے کھلو جانا ہے میں تو پگرنا نہیں او بھائیا تو آگ تے دریا ہے تے ان دی ڈیوٹی یہ تے نانا لابے تو پگرنا نہیں اتنے دریا کیوں جس گارج فلمہ تے ٹی وی دا بندوبست کر دیتا ہے اس گھر مبلغ بایا ہے پیار تے لو کرن دے طریقے دسن والا ہن روندا کیوں ہے ہن ہاستے کھیڑ میں موجاں لے جڑا میں بی گڈیا وہ پھل لے آیا ہے اون دے اوتے پھل لگ گیا ہن موجاں لین دے ہن رونا ہے میں جی انج کر دینا میں کہ بہ جا جڑے دیاں فلماں وکھاندے نے انہاں نے انج نہیں کرنا چاہیے دیاں نال دیاں کچے ذہن دیاں ہوندیاں نا صاحب خرابی دے سامان پیدا کیتے دیاں خراب کرن دے سامان تے اساں پیدا کیتے تے جو ہن وہ خراب ہو گئی ہیں تو رونا ہے ہن مرضی کرن دینے گا فلماں چھے بھی ہے جاندا میں بڑا حیران ہاں جڑا بندہ جوں گڈدا ہے تے کنک دے اوتے کھلو کے بننے تے اس گل تے شکوا پیا کردا ہے بھئی یار کنک نہیں ہوگی ظالمہ تو گڈیا جوں ہے تے انے کنک نہیں ہوگی گاں جوں گڈے نہیں تے مڑ جوں گڈے توجہ ہے کہ نا اپنے گھراں دیاں ٹی وی نہ وکھایا کرو جو شرم تے حیا چاندے ہوتے اے دیاں تو شرم تے حیا کڈ چھڑدا ہے جدا نہ ٹی وی ہے نہ انہاں نے اپنے پیو دی عزت دا پتہ ہوندا ہے نہ بھرا دی عزت دا پتہ ہوندا ہے نہ ماں دی عزت دا پتہ ہوندا ہے اے ٹی وی کرتے ہی ہے کہ بغاوت سکھیندا ہے دیاں پیار کرن دے طریقے سکھیندا ہے خط لکھن دے طریقے سکھیندا ہے فون کرن دے طریقے سکھیندا ہے ہر بے حیائی دی وانڈے ٹی وی سکھیندا ہے دیاں انہوں نے گھر لیا کے دیں تو لے جائے کڑیاں وہ تسی مڑے کام نہ کرے جڑے اندے جندے تو ویندیاں رہو اے بوڑیا پنچھیا بیڈاں دے واڑے بگیاڑ ڈک کے تے موڑا کھنا بھائی ہونے نہ ناکھی کوجنا وہ بندہ کوڑا نہیں دسو بندہ کوڑا نہیں جڑا بیڈاں دے واڑے بگیاڑ آپ ڈک کے تے موڑا دے بھی ہن تسی کی تسی نہ کھنا کچھ نہیں تو کو ایجوکیشن بگیاڑ تے بیڈاں کٹھیاں کرن والی گل جدوں جوان کڑیاں تے چھوڑاں کٹھیاں پڑھنا ہے بگیاڑ تے بیڈاں کٹھیاں نے جانے من تین مولوی دی گل ہے تے کوڑی لگ دی لیکن اے ہے گل سچی اے گل ہے درست حیا جس شاید نہ ہے وہ دنیا چودو رخصت ہو جاندی ہے جدو غیر مردانہ رل کے پڑھنا کعبے وچ پڑھنا ہوئے قرآن پڑھنا ہوئے پڑھن والی رابعہ بصری ہوئے پڑھان والا حسن بصری ہوئے تو مڑ بھی نہیں جائز اے بزرگاں لکھے پھر بھی ایک پڑھنا جائز حضور دی حدیث ہے جدو مرد تے عورت کلے ہون تریجا انہاں میں شیطان ہوندا ہے تو انہیں نہیں پتا شریعت نے قانون کی دیتا ہے شریعت دا قانون ہے دیاں ستیاں پیاں اور کمرے تے ابا اٹھان نہ جائے تو ان کی پتہ ہے شریعت کس شاید نہ ہے کدی سنیا ہی نہیں دیاں ستیاں اور کمرے تے ابا اٹھان نہ جائے برا نہ جائے ہو سکتا ہے سون دے عالم وچ دھی دے وجود تو پردہ ہٹ گیا ہو ابا دروازہ کھٹ کھٹائے جدو دیاں اٹھ لین موڑ اندر جائے یا مان گلے پتر شریعت کس شاید نہ ہے ایسی کتھے بیٹھے ہیں اے نہیں دیاں اے نہیں پتر سنو اور سمجھو عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ دیور جا سکتا ہے فرمایا دیور تے موت ہے دیور موت ہے حضور دی حدیث سے میں نہیں کہہ رہا جس نبی دا تساں کلمہ پڑھیا انہاں تو یہ سوال کیتا گیا بھائی بی بی بندے کٹھے نہیں ہو سکتے دیور تے برجائی کٹھے ہو جان کمرے کلے حضور فرمایا دیور تے موت ہے انہیں کٹھے ہونا چاہیے عزیزہ ندی وکار میرے بچوں میرے عزیزوں نہ گھبراؤ تو اپنی مرضی کرنی ہے اسی اپنا فرض پہ پورا کرنے گھبراؤ نہ ٹھڈے رہو کچھ نہیں ہوتا جی میں تسی اگے ٹرے ہو انجی تسی ٹرنا ہے ساڈا کام ہے صرف دسنا تسی ساڈی ڈیوٹی پوری ہون دیتا کرو تسی اپنی موج آپ لیا کرو چوکیدار دا کام ہے صرف ہوکا دینا محل تسا اپنا اپنا آپ سنبھال لیں چوکیدار دا کام ہوکا دینا
عزیزاں دی وقار اللہ والیاں فرمایا میری دھی تک دی نہیں، سن دی نہیں، ٹر دی نہیں، نکاح پڑھ لے میں تینوں معافی دے دیاں گا۔ کتاب میں لکھیا ہے کہ انہیں ایک لمحے توقف کیتا ہے، سوچیا ہے کہ ایو جی عورت نال گزارا کر لاں گا، دوجے لمحے فیصلہ کر چھڑیا ہے کہ قیامت والے دن حساب دین اوکھا ہے، اے دے نال گزارا کرنا سوکھا ہے۔ بابا جی منظور ہے، نکاح ہو گیا، جدو نکاح ہویا راتی اپنے کمرے چ گئے ویکھیا تے بیوی ویندی بھی ہے، سندی بھی ہے، چلدی بھی ہے، حسین و جمیل ہے۔ غوث پاک دے والدوں میں کمرے اچھے باہر آ گئے، واپس آ کے اپنے سسر دی خدمت گئے تے عرض کیتی جی اے لڑکی جڑی تساں دسی آئی میرے کمرے چ او نہیں۔ عزیزاں دی وغیرہ آپ فرماندے نے کیویں؟ فرمایا سرکار ہوتے سارے آزاد ٹھیک والی ہے۔ آپ فرماندے نے بیٹا تم ہی ٹھیک ہے میں بھی ٹھیک ہاں۔ بابا جی تساں فرمایا ہاں وہ چل دی نہیں، فرمایا ہاں بیٹا میری دھی میری مرضی تو بغیر ایک قدم نہیں چک دی، اے میں آکھیا بنائی۔ بابا جی تساں فرمایا وہ سن دی نہیں، فرمایا انہیں کدی غیر محرم دی آواز نہیں سنی۔ بابا تساں فرمایا ہاں وہ تک دی نہیں، فرمایا انہیں آج تک کسے بغیر پردہ مرد نو نہیں ویکھیا، انہیں کدی غیر محرم دا منہ نہیں ویکھیا۔ بابا جی اس پھر گل دا راز کیے؟ فرمایا پتر میری دھی ایڈی کرمالی آئی، میں ویندا میں دا رشتہ کی دے نال کراں، جدو تو آیا ہے نا تے رڑ دے جاندے سیب دی معافی منگیا، ادو میں سمجھ گیا اللہ سونیا جڑیاں میں دعاواں منگدا نا میری جویں دی دھی اونج دا میں داماد عطا فرما۔ اللہ سونیا جڑا رڑ دے جاندے سیب دی معافی منگن آیا ہے جوڑ میری دھی نالے دے ہی بڑھدا ہے۔ توجہ ہے حضرات کے کوئی نہ پوچھے تیرے کول کوٹھی ہے کہ کوئی نہ پوچھے تیرے کول مجھاں کنی ہیں، تیرے کول مال کننا ہے، تیرے کول زمین کنی ہے، تیرے کول جائیداد کنی ہے، تو پچھو کیڑی نسل دا ہے کی؟ ایک گل ویکھیے ہے سید تے درویش ایڈا اونچی شان والا ہے، رڑ دے جاندے سیب دی معافی لین آ گیا۔ آپ فرماندے نے میں ادو ہی فیصلہ کر رہا تھی اللہ میری دھی دا جوڑ گھل دیتا ہے، میں تین پسند اس لئی کر لیا، اگلیاں گلاں مڑ تیری چیکنگ واسطے آیا۔ عزیزاں دی وقار ماں ایڈی کرما والی ہوئے تے باپ ایڈا مقدس ہوئے، پتر عبدالقادر جیلانی ورگئی جمدے نے۔ ماں ایڈی کرما والی تے باپ ایڈا کرما والا تو موڑ 11ویں والا پیر کیویں نہ پیدا ہو۔ جدو آپ دی ولادت ہوئی رمضان دی پہلی آئی، یکم رمضان، جس دن رمضان دا چاند چڑھے آئے ادو ہی گیلان سید عبدالقادر جیلانی سرکار دی ولادت ہوئی ہے۔ لوگ گئے، لوگاں جا کے ویکھیا بھی بدل بنے نے تو پتہ نہیں ہن چاند چڑھیا ہے کہ نہیں، روزہ ہے کہ نہ۔ لوگ سیدہ کول گئے، دروازہ کھڑکنا کے سیدزادی دی خدمت عرض کیتا بی بی جی روزہ ہے کہ کوئی نہ؟ بندے کرما لیا مسئلہ کسے پوچھنے والی تھاں تو پوچھ دیا ہے، بی بی جی روزہ ہے کہ کوئی نہ؟ انہوں نے فرمایا ہے وے۔ بی بی جی کی تواڈے کول پروف ہے کہ روزہ ہے وے؟ فرمایا جس ویلے جی فجر دی مانگ ہوئی ہے میرے پتر عبدالقادر نے دودھ پینا چھوڑ دیتا ہویا ہے، اس گل دی علامت ہے، اے علامت بن گئی ہے میرے پتر دا دودھ نہ پینا کہ رمضان شروع ہو گیا ہویا ہے۔ ہاں کرمالیاں ماما دے کرما والے پتر ہوتے۔ عزیزان محترم میرے بچوں، میرے سجنوں، میرے بیلیوں، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام اہل سنت بولے کہ آپ فرما دینے غوث اعظم امام متقا ون کا جلوے شان قدرت پیلا، پڑھیے مصطفیٰ جان رحمت پہ
چونکہ مولا علی سرکار دی میلاد دا دے مہینہ ہے، آپ دی ولادت دا دن جب لوگ منا رہے ہیں تو اسی بھی طرح دس چھڑیے بندے ہیں سرکار دے آن دا کیویں دا ماحول آ حضور مولا علی سرکار دی امی فرما دیا نے جدو مولا علی میری پیٹ چاہے نا تو میں ارادہ کرا ہاں کسے غیر اللہ کے بھی جھکن دا تے علی مینو جھکن نہ دیندا۔ سادہ جی بتائے رام جی گل لگ دی ہے لیکن تو ان سمجھ آ جائے تے بڑی گہری گل ہے۔ آپ فرما دیا میرے اندر علی سی میں نے کسے اللہ تو سوا کسے اگے جھکن نہ دیندا، یہ دا مطلب ہے جدے اندر علی ہوئے وہ اللہ تو سوا کسے اور اگے نیواں نہیں ہوندا۔ بندے علی علی بھی کر دیں تے جدے اگے دل کرنے لمے پیران جی کو سمجھ آئی ہے کوئی نہ گل نہیں۔ او بھائیو مندے ہو کہ کوئی نہ ہوئی بندے آندھے نہیں اسی والی دے ملانگا جی میں کیا ممبر رسول تے بے کے پیانا میں بھی علی دا ملانگا میرا کوئی اسٹام لکھا لو میں علی دا ملانگا۔ کچھ فرق ہے کچھ رگڑے آلے ملانگ ہوندے کچھ پگڑے آلے ملانگ ہوندے سجنوں سمجھ آئیے کوئی نہ ہاں جی یہ ملانگ میں بھی علی دا میرے کو اسٹام لکھا لو 50 روپیہ دا بیان الفی میں علی دا ملانگا جی کو سمجھ آئی کوئی علی دے ملانگا اوہ سر فرادے آدھاس ہوئے سی علی دے ملانگا یہاں کہ نہیں ہے علامیاں ہے نا ملانگ علی دے کوئی ایک مولوی نہ کرے میں علی دا ملانگ نہیں تھی مسیح تو جا کے باہر دار چھڑ مولوی دو بیٹھے دو آن دا نا رب تو سر فراد توڑا نام اچھا ابو بکر توڑا نا آمد فراد لیا دو مولوی بیٹھے نے نہ تو پوچھ لو تسی علی دے ملانگ گئے ہوگے نا آکھن کوئی نہیں تے مسیح تو ہون باہر کڑ چھڑ اور ان کی کرنا ہے جی انی فرق ضرور ہے رگڑے آلے نہیں اسی پگڑے آلے ملانگا بادشاہ پگڑا امام میں سدے نا پنجابی وہی پگڑے آلے ملانگا جی جناب علی اسی دوئے آلے نہیں مسیحت آلے ہیں کوئی دوئے تبہ کہ علی دا ذکر کردہ ہے کوئی مسیحت جبہ کہ علی دا ذکر کردہ ہے ذکر علی دا سارے ہی کر دیں بس کوئی دوئے آلے نے کوئی اجرے آلے نے کوئی سمجھ آئیے کہ کوئی نا کچھ کپڑے لائی ود دیں کچھ پائی ود دیں ملانگ مولا علی دیاں کو جو نے جنہ کدی جمعہ بھی نہیں پڑھیا بلکہ عید بھی کوئی نہیں پڑھ دے اسی ذرا نمازی ملانگ وہ جی بربٹے بھی منا چھڑ دیں تے اسی جناب داڑیاں آلے ملانگا ملانگوں جو مولا علی سرکار دیں عزیزہ ندی وکار کچھ اپنے انداز علی دا ذکر کر دے نسی تلاوت والے ملانگا اسی تلاوت قرآن مجید والے ملانگا سجنا اسی نماز والے ملانگا اسی مولا علی سرکار دے او ملانگا جنہ علی سرکار دی سیرت عمل کیتا ہے نرا علی علی نہیں کیتا کیونکہ اصل چیز علی دی محبت ہے کہ مولا علی سرکار دی سیرت نو اپنایا جائے کہ حضرت علی زندگی کیسے گزاری ہے سارا زور اس گلتے لائی ہوندن بالی مولا میں کہہ دی تمنے ہیں سارا زور اس گلتے نہ لاؤ بالی دی محبت رکھنا ایمان ہے علی دی سیرت عمل کرنا اصل علی دی ملانگ ہون دی علامت ہون دی ایسی وہ ملانگا جنہ علی دی سیرت اپنائی ہے میرے بچوں اگر یاد کر لو تو میرے علی پاک دی یہ سیرت ہے کہ جس دریاج شراب گر جائے اس دریا دا پانی جڑی کھیت نو لگے میں اتھے اپنا ڈنگر چرانا بھی پسند نہیں کرتا میں اتھے اپنا گھوڑا چرانا پسند نہیں کرتا جتھے شراب آلے پانی نو سیراب کیتا جائے جس کھیت نو تو بھائیہ ہون جڑے چھڑ دے ہی نہیں تے علی علی بھی کر دے انہوں نے پتہ نہیں کمیں دی علی علی یہ سان کی پتہ ہے ایسی تے مسیحتے وضو کر گئے علی علی کرنے سان کوئی نہیں پتہ دنیا اپنا پرچہ صحیح لکھ دے پایا سجن سمجھ آئیے کوئی حضرت علی پاک دی والدہ فرمانی نے کعبے دا طواف بھی کرنیا میں نو محسوس ہویا میرے پتر دے میلاد دی گھڑی ہے ہاں ہاں فرمانی نے میں نو محسوس ہویا میرے پتر دے میلاد دی گھڑی ہے میں طواف کعبہ کر رہی ہوں فرمانی نے ویکھیا تے آس پاس مکان کوئی نہیں کی ویدیا نے کعبے دی دیوار پھٹ گئی اللہ نے فیصلہ کیتا
ولی بھی اللہ دا گھر بھی اللہ دا اللہ اللہ علامہ اقبال فرما دے کسے را میسری نشد سعادت بکعبہ ولادتی بمسجدی شہادت فرمان نے دنیا چھ کسے نو اے سعادت نہ ملی ہو سی جیڑا آیا بھی رب دے گھر ویچے رخصت بھی رب دے گھروں ہویا ہے ایک دنیا کسے نو سعادت نہیں ملی ہے تو میرے مرشد علی سرکار نے یہ میرے دوست فرمان دیا نے علی میری جوڑی چاہے میں ویکھیا نور دیاں شعاواں نکل دیاں پہین مولا علی بڑے سونے نے کچھ اندازہ تے تو سید ویکھیاں بھی ہوئی جاندہ ہونا ہے بھئی جنہ دی پتر ایس عالم میں بھی انج دینے انہاں دے ماں پیو دی کی عالم ہونا ہے سرکار علی پاک بڑے سونے پر آپ فرما دیا میں ویکھیا تے میں نے پریشانی ہوئی کوئی آنکھ نہیں کھول دا پتر میرا بیٹا آنکھ نہیں کھول رہا فرما دیا میں اٹھا کے گھر لے گئی ابو طالب نے اٹھایا آنکھ نہیں کھولی علی دیاں بھائیاں نے اٹھایا آنکھ نہیں کھولی بہنہ اٹھایا آنکھ نہیں کھولی ماں اٹھایا آنکھ نہیں کھولی کعبہ وچ آئے نے علی آنکھ نہیں کھولی اتو حضور آگئے فرمایا چچی فاطمہ مبارک ہوئے چچی فاطمہ مبارک ہوئے اللہ تو انہوں بیٹا دیتا ہے فرمایا محمد سونیا خیر مبارک ہوئے پر ایک گل بڑی عجیب ہے میرا پتر آنکھ نہیں کھول دا فرمایا چچی درہ علی میں نو پکڑاؤ نا سیدہ پاک دی گود چو سید الانبیاء نے علی پاک نو اٹھایا ہے علی پاک نے آنکھ مڑ بھی نہیں کھولی آنکھ مڑ بھی نہیں کھولی حضور نے اپنے منہ چون لعاب دہان کڈیا اور مولا علی دے منہ چپایا پتریر لگ دیا ہے نا پتریر بھی لگ دیا ہے تو پھر مرید بھی آئے اپنے منہ چلاب دہن نکال کے تو انہوں نے منہ چپایا جو ہی حضور دا لاب دہن مولا علی سرکار دی زبان تی آیا اکھاں کھول کے حضور دے چہرے بل ویکھی آئے عاشق کہندے نے علی پاک نے دنیا نو دسیا ہے علی دنیا تی آگے پہلا کعبہ نہیں ویکھیا پہلا کعبے دا کعبہ ویکھیا ہے حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نے ترجمانی فرمائی تے فرمانے نے اے تن میرا جے چشمہ ہوئے تے میں مرشد ویکھنا رجا لولو دے مڑ لکھ لکھ چشمہ تے ایک کھولا کے کجا ڈٹھیا جے صبر نہ آوے تے میں اور کسے والے بھجا ایک دیدار مرشد دا باہو تے سانو لکھ کروڑا جہاں شاخ حیدر
کھلی نہیں، اس کو کہیں سے بھی سکون کی دولت ملی نہیں، ہم کو ہماری ماؤں نے یہ درس دیا، اس زندگی پہ لعنت جس میں علی نہیں۔ واہ واہ واہ۔ حیدری، نعرہ حیدری، خدا جس کو مجھے کمال دیتا ہے اسے در زہرا پہ ڈال دیتا ہے، نام حیدر کا نعرہ لگاؤ، یہ نعرہ شجر گنگار دیتا ہے، نعرہ حیدر۔ اور چشتی ہن سجنا راضی ہو گیا، اللہ میرے بچیاں نو خیر و برکت دے وے، میں بھی اپنے مریداں نال محبت کرنا نا، ہاں اللہ پاک انہاں نو برکت دے وے اور اللہ پاک انہاں نو خیر دے وے۔ جو کچھ میں بیان کیتا ہے اللہ مینوں آپ سب نو دے اتے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے، وما علینا الا البلاغ۔